بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، افغان طالبان کا دہشت گرد گروہوں کو افغان سرزمین سرحد پار حملوں کے لیے استعمال نہ کرنے دینے کا دعویٰ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹ میں مسترد کر دیا گیا ہے۔ تجزیاتی معاونت اور پابندیاں مانیٹرنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ خطے کے ممالک افغانستان کو بڑھتے علاقائی عدم استحکام کا منبع سمجھنے لگے ہیں۔ متعدد رکن ممالک نے اطلاع دی ہے کہ داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ ترکستان، اسلامی پارٹی، جماعت انصار اللہ اور دیگر گروہ افغانستان میں سرگرم ہیں اور بعض بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی نے 2025 میں پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے، زیادہ تر خودکش حملہ آور افغان شہری تھے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بھی انسدادی دہشت گردی کے شعبے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا معطل کر دیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق افغان اسپیشل امیگرنٹ ویزا ہولڈرز کا حفاظتی استثناء ختم کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے افغان نژاد نیشنل گارڈ اہلکاروں پر فائرنگ کے بعد پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ افغانستان ان 12 ممالک میں شامل ہیں جن پر جون میں مکمل سفری پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ اقدام سکریننگ، ویٹنگ اور معلومات کے تبادلے میں ناکامیوں والے ممالک کے خلاف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنے کے 7 دسمبر سے دریائے چناب میں پانی کی سطح میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے بغیر اطلاع پانی چھوڑنے پر پاکستان کو شدید تحفظات ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ بغیر پیشگی اطلاع پانی چھوڑنا انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی سیزن میں دریا کے بہاؤ سے چھیڑ چھاڑ عوامی زندگی اور غذائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان بھارت سے یک طرفہ اقدامات سے باز رہنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ بھارت انڈس واٹر ٹریٹی پر مکمل اور نیک نیتی سے عمل کرے۔ معاہدے کی خلاف ورزی بین الاقوامی قانون کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان پانی کے بنیادی حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان خطے میں مسلسل سفارتی رابطوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کو روایتی سیز فائر نہ سمجھا جائے۔ جنگ بندی کا مقصد افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد حملے روکنا تھا۔ افغان سرزمین سے ہونے والے دہشت گرد حملے فائرنگ کے مترادف ہیں۔ پاکستان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ حملہ آور عناصر کو سرحد پار معاونت حاصل ہے۔ جنگ بندی پر پاکستان نے نیک نیتی سے عمل کیا، لیکن دوسری جانب سے جنگ بندی کی پاسداری نہیں کی گئی۔ سرحد پار سے حملے جاری ہیں جس کے باعث جنگ بندی برقرار نہیں رہی۔ دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کے واشنگٹن دورے سے متعلق کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہیں۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز کے دورے سے متعلق رائٹرز کی خبر درست نہیں ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کسی دورے کی منصوبہ بندی یا حتمی فیصلے سے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں ہے۔ سرکاری دوروں کا اعلان حکومت پاکستان باضابطہ طور پر کرتی ہے۔ براہ راست آپ کو لے چلیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اس وقت تقریب سے خطاب کریں۔ ہمیں پاکستان میں پہلی دفعہ یو کے کی نمبر 1 یونیورسٹی اور دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹی آف کیمبرج کے ساتھ 2 بہت اہم معاہدے کیے۔ ایک انسٹیٹیوٹ آف میٹیریل سائنسز قائم کرنے کا قائد اعظم یونیورسٹی میں کیمبرج یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف میٹیریل سائنسز کے تعاون سے آنے والے وقت میں material sciences are going to be, new materials are going to be game changer اور synthetic materials, man-made materials ہر شعبے کے اندر جو تبدیلی لے کر آ رہے ہیں، اگر اس میں ہماری صلاحیت نہیں ہوگی تو ہم کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے مینوفیکچرنگ کے اندر۔ تو یہ کیمبرج یونیورسٹی کے اشتراک سے اسٹیٹ آف دا آرٹ میٹیریل سائنس ڈپارٹمنٹ ہمارے مستقبل کی ترقی کے اہم پلر کے طور پہ انشاءاللہ کردار ادا کرے گا۔ دوسرا معاہدہ ہم نے یونیورسٹی آف کیمبرج کے ساتھ کیا، جس کے نتیجے میں کیمبرج یونیورسٹی کا جو انٹرپرائز ڈپارٹمنٹ ہے، کیمبرج انٹرپرائز، جو کہ کیمبرج یونیورسٹی کی ریسرچ کو کمرشلائز کرتا ہے، سٹارٹ اپس پیدا کرتا ہے اور سائنس پارک بناتا ہے اور ایک ایکو سسٹم بناتا ہے جس سے یونیورسٹی کے پروفیسر اپنی ریسرچ کو ملک کی ترقی میں استعمال کر سکتے ہیں اور جوڑ سکتے ہیں۔ اس سے ٹرانسفر آف نالج
اور لرننگ کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ MOU کیا ہے، اور آج اس کے تحت باقاعدہ یونیورسٹی آف کیمبرج کے سینئر پرو وائس چانسلر ڈاکٹر کمال منیر صاحب ہمارے HEC کے تعاون سے اور پائٹ کے تعاون سے ایک ورکشاپ ابھی اس وقت کر رہے ہیں جس میں وائس چانسلرز بھی شریک ہیں، اور ہمارا ہدف ہے کہ ہم اگلے 3 سے 4 سالوں میں اپنی تمام یونیورسٹیز کو انوویشن ہبس کے طور پہ تیار کریں، اور ہماری ریسرچ یونیورسٹیز کے اندر امپیکٹ فیکٹ جرنلز کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے مقامی مسائل کو حل کے حوالے سے ان کے امپیکٹ کے اوپر زور ہونا چاہیے کہ ان کا نیشنل ڈیولپمنٹ امپیکٹ کیا ہے۔ ریسرچ وہی ہمارے لیے کارگر ہے جو ہمارے قومی معیشت کی اور ترقی کے اہداف کو پورا کرنے میں ہمیں مدد دے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشنل لنک ہے جو ہم نے یونیورسٹی کیمبرج سے قائم کیا ہے، جس سے ہم اپنے اعلیٰ تعلیم کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی لانے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح UK میں ٹریڈ منسٹر کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تاکہ ہم پاکستان کے لیے مصنوعات کا ایکسیس لے سکیں اور آپس میں باہمی تجارت کو فروغ دے سکیں۔ اور فائنلی وی ہیڈ اے ویری سکسیزفل آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر اڑان پاکستان کانفرنس، جس میں کہ UK میں پاکستانی ڈائسپورا نے، وہاں کے 35 یونیورسٹیوں کے اکیڈمیشنز نے جو مختلف یونیورسٹیوں میں پاکستانی اساتذہ ہیں، ان کی کمپنیز کے نمائندوں نے اور ان کے لیڈنگ پروفیشنلز نے شرکت کی، اور ان سب نے اڑان پاکستان کو سراہا اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو اڑان پاکستان ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اوورسیز پاکستانی سے ہم برین گین کا چینل قائم کریں گے، ہم ایک نیشنل برین گین کا برج بنائیں گے، جس سے ہم برین ڈرین تو سنتے ہیں لیکن اب ہمیں ریورس کرنے کے لیے برین گین پہ جانا ہے، اور بہت سارے ینگ پاکستانیز باہر سے پڑھ کر واپس آ رہے ہیں۔ ہم اڑان پاکستان کے تحت ان کی رہنمائی بھی کریں گے کہ وہ کس طرح پاکستان کی ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں، اور جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں انہیں ہم برج بنا کے دیں گے کہ وہ بیرون ملک رہ کر اپنی صلاحیت سے، اپنی نو ہاؤ سے کس طرح پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ دیٹ وے دے کین بی پارٹ آف پاکستان برین گین، اور ہم ان کی صلاحیت کو پاکستان سے منسلک کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چونکہ دنیا میں ہر کامیاب ملک نے اپنی امیگرنٹ جو پاپولیشن ہے، جو ان کی نان ریزیڈنٹ پاپولیشن ہے، اس سے جڑ کر ترقی حاصل کی ہے، چاہے وہ چائنا تھا، چاہے وہ ملیشیا تھا، چاہے وہ سنگاپور تھا، چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک تھا، چاہے کوئی بھی ملک ہے، اس کے ڈائسپورا نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے بائی برنگنگ انویسٹمنٹس، بائی برنگنگ نیو آئیڈیاز، بائی برنگنگ دیئر ایکسپیرینسز، اور اس سے وہ اپنے ملک کو انہوں نے فائدہ دیا۔ تو ہم بھی ایک پاکستان برین گین پروگرام لانچ کر رہے ہیں، جس سے جو پاکستانی ٹیلنٹ اوورسیز ہے اس کو پاکستان کی ترقی کے ساتھ جوڑیں گے تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں اور کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیبیا کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لیبین افواج کے چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کمانڈر ان چیف اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیبین عرب مسلح افواج سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دو طرفہ دفاعی اور عسکری تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لیبین افواج کے چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کمانڈر ان چیف اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیبین عرب مسلح افواج سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دو طرفہ دفاعی اور عسکری تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے تربیت، استعداد کار بڑھانے اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر پاک لیبیا دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیبیا کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو لیبین افواج کے چاک چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کمانڈر ان چیف اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیبین عرب مسلح افواج سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔